अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। तो मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल से अब तक यानी कल जब APC हुई, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, तमाम अपोजिशन की, उसके बाद से अब तक यकीनन उस पर बीसियों तज्ज़िये भी हो गए, बीसियों तबसरे भी हो गए होंगे, प्रोग्राम्स हो गए होंगे, नहीं हो गए हैं मतलब, और प्रोग्राम्स भी उस पर हो रहे हैं। जो उन्होंने एक एलामिया जारी किया, जो एक्शन प्लान जारी किया, वो भी यकीनन आपके इल्म में होगा, जो अपना पूरा प्रोग्राम दिया कि हम अक्टूबर से जो है वो जलसे जुलूस करेंगे, दिसंबर में भी हम यही चीज़ें रखेंगे, जनवरी में जाके हम लॉन्ग मार्च करेंगे, बहरहाल ये तमाम चीज़ें। और फिर कुछ अपनी अपनी रिजर्वेशन भी थी, हमें उसमें नजर आई। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जब हमने दूसरी जानिब देखा, यानी दूसरी जानिब यानी हुकूमत की जानिब, तो पहले तो हुकूमत की तरफ से एक इंतहाई दानिशमंदाना फैसला यह आया कि इनको फुल फ्लैश इनको कवरेज भी दी जाए, इनको दिखाया भी जाए, इनको एयर टाइम भी दिया जाए, जो ये बोल रहे हैं सच झूठ जो भी है, अगर ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। उसके बाद सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये हुकूमत के लिए किसी किस्म का खतरा साबित हो सकते हैं? क्या जो इनके मुतालबात हैं, जिसमें इस्तीफे से लेकर हुकूमत गिराने तक के हैं, क्या वो जायज़ मुतालबात हैं? और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है इनसे निमटने की? जो इत्तलात हमारे पास आई थी वो यही थी कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह कहा था कि इनको दलाइल के साथ जवाब दिया जाए। और हमने एक हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तमाम चीज़ों पर उनके जवाब दिए। इसी हवाले से आज के हम प्रोग्राम भी हमने तरतीब दिया, क्योंकि मजीद कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। तो जो पैनल पे गेस्ट हैं उसके आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, जो कि PMLN के तो हैं ही, लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स PTI सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वो अभी पता है ना आपको जो हुआ है, तो शायद जहन में चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। सलाम। अच्छा, बारहा ये बात होती है कि इलेक्शन रिग थे, इलेक्शन टेबल पे रख के दिए गए, बहुत RO सिस्टम चल नहीं रहा था, और इस APC में भी यही बात हुई। तो असल हकीकत क्या है इलेक्शन में? जो 2018 के थे उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी थी? इन हक़ाइक़ को जानने के लिए हमने दावत दी है और हमने रिक्वेस्ट की है सरवर बारी साहब से, जो कि मेंबर जनरल काउंसिल फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। वेल, एक चीज़ और, सेनेटर साहब आपसे बात शुरू करने से पहले कि काश मैं तारुफ यहाँ पे करा रही होती, और मेरे पास जो मेरी गेस्ट लिस्ट है उसमें मेरे पास सेकंड नंबर पे नाम है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जो कि PMLN के हैं, सेनेटर हैं, आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। वो उन्होंने वीडियो लिंक पे हमारे साथ आना था, वीडियो लिंक पे उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया, लेकिन जब उनको गेस्ट में ये पता चला कि हमारे साथ रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं किसी रिटायर्ड जनरल के साथ नहीं बैठता, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम से माजरत कर ली और वो उठ के चले गए। वो इसलिए कि वो आजकल हाजिर जनरल के साथ बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा ये आपकी इत्तलात है, ये खबर है? बस लगता है ऐसे ही है, वो तो अगर रिटायर्ड जनरल के साथ नहीं बैठना चाहते तो मतलब रिटायर के साथ नहीं तो सर्विंग के साथ वो बैठना चाहते होंगे। बट एनीवेज, APC कितना खतरा महसूस हो रहा है कल होने वाली APC से? कल वाली APC मैं समझता हूँ एक लिहाज से देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। अच्छा, वो इसलिए कि जो हम कहते थे वो इन्होंने खुद करके दिखा दिया। यानी कि वो जो जिन सारों की तकलीफ़, जिन सारों की मुश्किल एक थी, वो कल एक छत के नीचे जमा हुए थे। वैसे मैं आपको बताते चलूँ, APC एक टैबलेट का भी नाम है। एक जब दर्द या तकलीफ़ ज़्यादा हो तो वक्ती आराम के लिए एक डॉक्टर टैबलेट देते हैं, उसको APC कहते हैं। इसमें 3 मेडिसिन होती हैं, मैं डॉक्टर भी हूँ, एसिटामिनोफेन, फेनेसिटिन एंड कैफीन। तो ये APC भी मुझे उस दर्द की गोली से ज़्यादा मुझे इसकी कोई हैसियत नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा शोर मचा कि शायद कोई नेल्सन मंडेला शायद तशरीफ़ ला रहे हैं, वो कोई ख़िताब करेंगे अपनी कौम के साथ। मगर हकीकत ये थी कि एक कन्विक्टेड शख्स, जिसको उर्दू में हम मुजरिम भी कहते हैं, और वो मतलूब भी हैं, इसलिए कि वो कोर्ट के सामने कुछ और उन्होंने बात की और वो जा चुके हैं, उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं। वो खिताब कर रहे थे लंदन से बैठकर, और कानूनी तौर पर तो शायद उसकी गुंजाइश नहीं थी, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा दानिशमंदाना और अच्छा फ़ैसला था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि वो बोलें, ताकि लोगों को पता चले कि इनके मसाइल क्या हैं और ये किन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप अगर तमाम बयानियाँ देखें APC का,
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کا بیانیہ دوسری پارٹی سے ملتا نظر نہیں آتا، کسی ایک پارٹی کا اعتماد دوسری پارٹی کے اوپر ہوتا نظر نہیں آتا. ہاں ایک چیز ضرور اس میں مشترک نظر آتی ہے، وہ ہے ان کے اپنے سیاسی مفادات اور وہ اقتدار کی طلب اور کسک جس کی وجہ سے وہ سارے اکٹھے تھے. اس پہ آگے سر کے بات کرتے ہیں. ذرا جنرل صاحب سے ہی بات کر لوں گی. جنرل صاحب بڑا ذکر ہوا کہ جو حکومتیں آتی ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے یا پہلے سے ان کو بتا دیا جاتا ہے. حکومت کی اسٹریٹجی کس طرح سے رہی ڈیل کرنے کی، حکومت کو ان سے خطرہ ہے نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بتایا ہے. آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس اے پی سی کو ڈیل کرنے کی، وہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل درست سمت میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حکومت کی اسٹریٹجی میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ حکومت کے اپنی وجہ سے اپنے ہی اندر جو ان کے کچھ ہے یا ان کی اپنی جو ورکنگ ہے، گورننس ہے، ڈیلیورنس ہے، کہ اس کی وجہ سے تو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن کوئی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے اس اے پی سی کو یا اس اپوزیشن کو ڈیل کرنے کا، کیونکہ اپوزیشن جو ہے یہ اپنے بڑے مسئلے ہیں اور یہ اس حالت میں نہیں ہے. اگر ان کی کیپیسٹی ہوتی حکومت گرانے کی تو بے شمار موقع آئے ہیں جب یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اعلان کرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو ان کے اپنے ہی اندر سے لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈچ کر جاتے ہیں، ان کو چھوڑ جاتے ہیں. لہذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں حکومت کو یہ پریشانی ہو کہ ان کے اکٹھے ہو جانے سے کچھ ہوگا. جب بھی موقع آئے گا ان کے اپنے لوگ ان کو اندر سے چھوڑ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ مقاصد ان کے مختلف ہیں. نون لیگ میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کنفرنٹیشنل پالیسی جو میاں نواز شریف کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل اعتراض، مگر وہ کھل کے سامنے آئی اور اس سے یہ بالکل ان کا چہرہ عیاں ہو گیا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ جو پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے میاں صاحب، آج وہ بالکل کھل کے نمایاں ہو کے سامنے آ گئی. ایک سازشی کا چہرہ بالکل کھل گیا. تو وہ پوری پارٹی اس چیز کو تسلیم نہیں کری. چند ایک لوگ ہیں جو کنفرنٹیشنل پالیسی چاہتے ہیں اس طرح کی الزام تراشیوں میں، مگر بہت سارے نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے. سندھ میں آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکے. ان کی اسٹیک ہے، وہ 3 سال جو ان کے رہتے ہیں وہ ان کو گوائیں اور کل کسی اور مسئلے میں پھنسیں. اگر یہاں پہ کل کو کوئی ایسی گورنمنٹ بن جاتی ہے، لیٹ سے یہاں پہ فی الحال اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور احتساب کا عمل تیز ہو جاتا تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن جنرل صاحب وہ ٹھیک ہے، جنرل صاحب وہ ٹھیک ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے جنرل صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ میچ نہیں کرتے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، وہ آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اے پی سی ہوگی ہی نہیں، یہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے، ان کو دوبارہ ایک دوسرے کا اعتماد حاصل ہوگا ہی نہیں، اس کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کم از کم اے پی سی کی حد تک انہوں نے کیا بھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا لائن آف ایکشن یعنی اپنا ایکشن پلان جاری بھی کر دیا. دیکھیں اگر یہ اس پروگرام کا اگر آپ سمجھیں کہ اس سے کچھ ایسا نکلے گا تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر استعفے دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو آج کر دیں. استعفیٰ دینا اس کے لیے تاریخیں اس مہینے میں ہم یہ کریں گے، اگلے مہینے میں حلوہ کھائیں گے، پھر اس کے بعد اگلا آئے گا جنوری تو اس میں یہ بھائی اگر تم نے کچھ کرنا تو کرنا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا سرور باری صاحب سے بات کر لوں، مجھے 2 منٹ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. سرور باری صاحب، چونکہ یہ شروع سے بات ہوئی کہ جی آر او سسٹم کی شکایتیں، کل 2 سال گزر گئے ہیں، ہم یہی بات سنتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے، سلیکٹڈ، بہت ساری اپوزیشن کی طرف سے باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن بینگ اے ممبر آف فافن، مجھے آپ یہ بتائے گا کہ کس حد تک ٹرانسپیرنسی تھی، اور اگر ہم ایک کمپیریزن کریں 2013 کا الیکشن 2018 کا الیکشن، تو آپ کی جو اپنی آبزرویشن ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آپ سے مراد آپ کی آرگنائزیشن کی، آپ کے نیٹ ورک کی. دیکھیے جی، ہم نے 2018 کے انتخابات میں تقریباً 20,000 کے قریب الیکشن آبزرورز ڈپلوائے کیے تھے، جنہوں نے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد
सारे अमल को बहुत गहराई से देखा था और हम वक्फे वक्फे के साथ अपनी रिपोर्टें जारी करते रहे और तकरीबन इलेक्शन के दिन हमने जो है 90% के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको विजिट किया था। उस वक्त हमारी पोजीशन ये थी और आज भी वही है कि इलेक्शन मजमूई तौर पर पुराने इंतखाबात की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट किए गए थे और जो प्रोसीजर्स हैं वो भी बेहतर थे और इस हवाले से हम कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो हैं बहुत बेहतर हुए हैं पहले की निस्बत। लेकिन हमारी एक ऑब्जर्वेशन थी कि इलेक्शन से पहले गालिबन कुछ सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड गालिबन नहीं मिल रहा था, तो ये हमारी पोजीशन थी और आज भी वही है। वी स्टैंड टू अवर पोजीशन विच वी अनाउंस्ड ऑन 27th of July। तो उसमें हम ये समझते हैं कि जो एक तो ये बात है जो कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कमेटी बनी, मैं खुद भी मुझे बुलाया गया, जो सेनेट की कमेटी थी उस पर मैं हाजिर हुआ और मैंने वहाँ 3 बड़ी बातें की और पहली बात ये थी कि जो CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए थे उनका रिकॉर्ड मौजूद है और उस रिकॉर्ड का एनालिसिस किया जा सकता है और वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास आज भी होना चाहिए, नादरा के पास भी होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जो डेटा जो है रिलीज किया गया थ्रू सेल फोन, उसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। चूंकि वहां पर पैरिटी नहीं थी, कहीं 2G था, कहीं 3G था, कहीं 4G था, चूंकि कनेक्टिविटी की पैरिटी नहीं थी, इसलिए सिस्टम चोक कर गया। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो अगर कंपैरिजन में जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो शिकायतें जो जिन लोगों ने, जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने डेटा भेजा उसका लॉग मौजूद है, उस लॉग का एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद और उस कमेटी की चेयरपर्सन जो है उनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से था, तो मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ ज्यादती होगी कि अगर पार्लियामेंट ने उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं की तो उसमें सिर्फ एक पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी तमाम पार्टियों को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, चले ठीक है, जो अपोजिशन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अभी करंट इशू की तरफ आए जिसके इन्होंने निशानदेही की, मुझे याद है एक कमेटी बनी थी 30 रुकनी जिसमें 10 सेनेट के लोग थे और वो TORs नहीं, परवेज खटक साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। और जब आप लोगों का दौर था आपने कहा था 4 हल्के खुलवा दो, यहाँ से TORs क्यों नहीं बन सके थे? जब इनको कहा कि आप भी लेकर आ जाए अपनी शिकायतें और सबूत तो फिर हम भी हल्के खुलवा देते, तो उसका क्या बना? देखिए असल में मसला जो है ना वो प्रोसीजरल नहीं है। आप देखें जो बड़ा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है वो इदारों की मुदाखलत के ऊपर है। हकीकत तो ये है और यही उनका सीधा सीधा इल्ज़ाम है। उनकी एक स्टेटमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, अब वो स्टेटमेंट मैं चाहूँगा कि उस स्टेटमेंट को शहबाज शरीफ साहब भी ऑन करें, पूरी PMLN भी ऑन करे। उनके कायद की स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान से नहीं, इमरान खान को या तरीके इंसाफ से नहीं, उनको लाने वालों से है। अच्छा, उनका मुकाबला या शिकायत उनको लाने वालों से है और इस्तीफ़ा वो इमरान खान से मांग रहे हैं। मतलब ये लाने वाले कौन थे? दूसरा बात यह है कि अब सवाल यह है कि लाने वाले कौन थे। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो लाने वाले थे, मगर उनका इशारा सीधा सीधा जो है वो इदारों की तरफ है। और उन्होंने वो इसलिए कि उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ स्टेट अबव स्टेट। अब ये लफ्ज़ तो उन्होंने कह दिया मगर शायद उनको अंदाज़ा नहीं, जो बड़ा लीडर होता है ना उसका काम होता है वो अपनी नाक से आगे भी ज़रा देखें, चीज़ों को बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें। आज देखें जिन हालात में हम हैं, पूरा भारत पे ये शायद सुर्खियाँ लग रही हैं। पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन, डाउन लीग्स में भी इन्होंने ये किया। अच्छा, जब ज़ियाउल हक के ज़माने में ये पीछे हाथ बांध के खड़े होते थे, वो फ़ौज अजीम तर फ़ौज थी, इसलिए कि वो समझते थे कि वो लेकर आएँ। जब मुशर्रफ के साथ NRO करके गए तो बड़ा अच्छा था, मगर आज जो है उनको वो सारे बुरे लग रहे हैं। इसी तरह अब अदलिया के ऊपर, जब अदलिया जो है जस्टिस क्यून की तरह फैसले करे, जब उनको फ़ोन पे डिक्टेट कराए जाएँ तो अदलिया ठीक है, मगर अदलिया अगर आपको एक लंबे जुडिशल प्रोसेस के बाद आपको साबित करे कि जो आपने यहाँ पर कारनामे सरअंजाम दिए हैं, तो आप फिर सदा लगाएं कि मुझे क्यों निकाला। और फिर उसी अदलिया के सामने आप
बीमारी का मैं तो कहूँगा बहाना करके या बीमारी की कंडीशन के पीछे छुप कर आप राह फरार इख्तियार करें। हमने तो उस वक्त देखें, ये मानते नहीं है, इनका प्रॉब्लम ये है, ये करते हैं और उसके बाद झूठ भी बोलते हैं और उस पर डट भी जाते हैं। झूठ बोलना भी बुरी बात है, मगर डट कर झूठ बोलना उससे बुरी बात है। इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। नहीं, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं। आपको याद होगा, पूरी कौम को याद है कि कितने साल ये मुशर्रफ के ज़माने में कहते रहे हमारी कोई डील नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई, और फिर सारी दुनिया ने वो कागज़ देखा जिस डील के तहत ये बाहर गए थे। और अब तो अगर KFC के सामने भी लिखा हो ना, अगर ये वो सफ़र कर रहे हो और KFC के सामने लिखा हो कि आज की डील, तो ये वहाँ भी लाइन में लग जाते हैं। तो इनका मसला जो है ना वो डील का है और डील का है। अभी जो पिछले सारी प्रोसीडिंग्स हुई उसमें भी इनकी कोशिश थी कि शायद APC की टाइमिंग आप देखें, फैटफ में इन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह हमें शायद यहाँ से कोई रिलीफ मिल जाए, कोई बारगेन में, क्योंकि मसला मुल्की सलामती का है, मसला अर्जेंसी का है, मामलात इस नहज पर हैं कि इसमें नंबर गेम्स का इशू, बिल्कुल बारगेनिंग करना। मगर दूसरी तरफ इमरान खान का बयान की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो बयान दोबारा किसी तरह टेलीकास्ट हो। उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि आप ये नंबर 1, जब इन पर एहतसाब का शिकंजा सख्त होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नंबर 2, ये सारे शोर में जाएंगे। और नंबर 3, इनकी जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। और आखिरी बात उन्होंने ये की थी, मगर ये तो मेरी हुकूमत है, मेरी जान भी जाए तो मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। चले, मतलब इनका आपका कहने का मकसद ये है कि इनको एक डील चाहिए थी, अगर वो मिल जाती तो ये आज APC नहीं होती। लेकिन जो आपने यहाँ पे सवाल किया, ऑल्दो कि अगर PMLN के नुमाइंदे होते तो मैं यकीनन उनसे सवाल करती। जनरल साहब, डॉक्टर वसीम साहब ने, शहजाद वसीम साहब ने यहाँ पे एक सवाल उठाया है, वो ये कि उन्होंने कहा कि जिस किस्म का खिताब, जिस किस्म की बात नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से बैठ के लंदन से खिताब की, क्या जो PMLN की यहाँ की लीडरशिप है, इवन जो शहबाज शरीफ है जो प्रेसिडेंट है इस PMLN के, वो उसको इंडोर्स करेंगे? आपको लगता है कि वो उनके साथ खड़े होंगे यहाँ की लीडरशिप? देखिए, मैं आपका सवाल जो समझा हूं, नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो एक झूठ का पलंदा है, और उनके कई जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी पार्टी के, वो शर्मसार हैं उसकी। क्योंकि एक आदमी ये कहे कि जी हमेशा हुकूमत बनाने से पहले फैसला कर लिया जाता है कि किसको बनाना है, तो ये किसको कह रहे? इमरान खान तो पहली दफा आया हुकूमत में, 3 दफा तो ये आए हुकूमत में, तो इनको पहले से बता दिया जाता था कि आप हम ला रहे हैं, इसका मतलब है ये भी मुजरिम है उसके से। तो जो भी बात देख लें, इनके पल्ले झूठ के अलावा कुछ नहीं और साजिश के अलावा कुछ नहीं। पहले दिन से, जब से ये वापस आके जनरल मुशर्रफ के बाद ये आए हैं वापस, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहे हैं और भारत को खुश करने की कोशिश करते रहे। इसमें कोई एक मौका नहीं है, मैं आपको कई गिनवा सकता हूं। यानी आप कलभूषण वाला किस्सा ले लें कि कलभूषण के मामले में जब इनको कहा गया कि जी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये आपने पकड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया आगे थे कि जनाब भारत को भी बड़ी शिकायत है हम। और अगर आप इनका यानी इनके पास में कश्मीर का मामला देख लें, उफा में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। कलभूषण को उसका केस इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचाने का काम इन्होंने किया। क्या ये हमारे मुफादात में थी चीजें? ये हमेशा से इस फौज के साथ मुफ्त रखते हुए ये इन्होंने हर दफा मुल्क के साथ बेवफाई की, अपनी फौज के खिलाफ साजिशें की। इनसे कोई पूछे कि जब मुशर्रफ ने आपको निकाला तो अब उस वक्त आपके काम क्या थे? आपने पहले एक चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया, फिर रफीक तारड़ के जरिए आपने पैसे बांट के जज खरीदे और सुप्रीम कोर्ट में आपने बगावत करा दी, फिर आपने सदर पाकिस्तान की छुट्टी कराई, फिर जनरल जहांगीर करामत की छुट्टी कराई जो आपकी एक तरह से मदद करना चाह रहा था कि आप जनाब इंस्टीट्यूशनलाइज फैसले करें। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त आपकी फैसला साजी बड़ी कमजोर थी, समझ नहीं लगती थी कहां बैठे कहां बात करें किससे, तो आपको एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने का मशवरा दिया तो आपने उसकी छुट्टी करा दी। सर लेकिन ठीक है, ये वो बातें हैं जो डेफिनेटली तारीख का हिस्सा हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन, तो आप अपने कामों को तो देखें कि आप क्या कर रहे थे। सर मैं कर्जों में
ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے جنرل صاحب، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. میرا سوال یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے. جب باتیں شہباز شریف کی آتی ہیں تو ایک پرسپشن ہے کہ شہباز شریف کی سیاست کا رخ الگ ہے اور نواز شریف کی سیاست کا رخ الگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو پی ایم ایل این کی لوکل لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں موجود ہے وہ کس کے پیچھے کھڑی ہوگی، کس بیانیے کے پیچھے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کا بیانیہ بھی سب وہی ہے جو نواز شریف کا ہے؟ دیکھیے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ یہاں بیٹھے ہوئے سیاستدان یا ان کی پارٹی کے لوگ بہت تھوڑے گنتی کے چند ہیں جو اس کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو حقائق کا پتہ ہے. کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ جس وقت یہ پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لندن میں اور یہاں جھوٹ بول کے گئے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے پیچھے جو ان کے ساتھ ان کا دست راست بنا ہوتا ہے وہ شخص ہے جس کے اوپر 9 قتلوں کے قتل تھے. وہ قاتل لے کے پھرتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے قتل یہاں پہ انہوں نے مقتولوں کو دھوکہ دیا اور اس کے کیس چھڑوائے ناصر بھٹ کے. آپ ایک مجرم کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں اور آپ کی ذہنیت اور آپ کے کام پتہ لگ رہے ہیں، تو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اور پھر یہ جو پاناما کا کیس تھا اس میں یہ کہتے ہیں جی ہمیں اقامہ پہ نکالا. آپ یاد کریں کہ وہاں پہ اس وقت جسٹس کھوسا نے سوال کیا تھا ان کے وکیل سے کہ یہ آپ نے جعلی ڈاکومنٹ سبمٹ کی ہیں، آپ جعلساز ہیں، آپ نے یہ جعلسازیاں کی ہیں. سپریم کورٹ میں آپ نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہے اور ایک قطعی خط پکڑایا ہمیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی کیا سزا ہے؟ تو وکیل نے کہا تھا 7 سال. یہ بچ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ مہربانی کی. پھر کس منہ سے یہ دنیا کو کہتے ہیں جھوٹے، اور آپ جھوٹ بھی بولیں، قوم کو دھوکہ دیں، قوم کا مال بھی کھا جائیں، اور پھر آپ جعلسازیاں کرتے پھریں، اور آپ کے پاس اتنی جرت ہو کہ آپ پھر اپنے قومی اداروں کو ٹھیک ہے جنرل صاحب ایک بریک لینا ہے. اوکے فائن جنرل صاحب ایک بریک لینا ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک سے آپ ساتھ ہی تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے جاننی ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا لائن آف ایکشن جو دیا ہے، ایکشن پلان جو اس اے پی سی کے بعد ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایڈریس کرنی ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہ مہنگائی کی بات کی جاتی ہے، جس کا وزیر اعظم خود کئی دفعہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی واقعی ہو گئی. اب مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے یا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں یا کیا کرنے کا سوچا جا رہا ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. پلس پاکستان کی اکانومی کی یہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی کو ڈبو کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر دیا. اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا سٹانس ہے، وہ اس کو کس طرح سے ان کے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے جا رہی ہے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے اس میں اگر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تاکہ پھر ہم دوسرے ایشو کی طرف آئیں. دیکھیں اب یہ سارے جو ایک دن کا ان کا مجمع تھا، اس کے بعد ایک اعلانیہ جاری ہوا، تحریک کی بات ہوئی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ممبرز ان کے قابو میں نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا، ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ دیکھا، اپنے ممبرز ان کے قابو نہیں ہیں. 4 آدمی ان کی کال پر باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. رینٹ کراؤڈ کے لیے یہ مجبور ہو جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کے لیے.
تو اور بات کرتے ہیں تحریک کی. اچھا, اور تحریک کی کال کہاں سے دے رہے ہیں؟ یعنی ایک مفرور شخص اس اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے جس کی رسیدیں سے مانگی جا رہی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ آج مجرم بھی بنا اور وہ مفرور بھی ہوا, اور وہیں سے بیٹھ کر وہ بات کر رہا ہے احتجاج کی اور تحریک چلا. آپ کی ان باتوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن جن کے پاس ہے ان کو ذرا میں پروگرام میں ویلکم کر لوں. جنرل قادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام نادیہ. قادر بلوچ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اچھا قادر بلوچ صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ کل جو اے پی سی ہوئی, ہم جا تو رہے تھے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی, گورنمنٹ کس طرح سے اس کو ہینڈل کری ہے, کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ آگے انہی تمام چیزوں کے ساتھ چل پائیں گے جو کل طے ہو گئی ہیں؟ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ سیمنٹ لگایا ہے, لیکن کس چیز پہ سیمنٹ لگایا ہے؟ دو بیانیاں آپ کے اندر پارٹی کے چل رہے ہیں, ایک نواز شریف والا اور ایک شہباز شریف کی ملاقاتوں والا. کیا فرمایا آپ نے؟ شہباز شریف کا نواز شریف کا کیا ہوا؟ میں نے کہا نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ قطعی مختلف ہے. شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اس سے قدرے نرم بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی ابھی حال ہی میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, آج خبریں بھی آ گئی ہیں. آپ نادیہ, آپ کو شہباز شریف صاحب نے کوئی اسپیشل انٹرویو دیا ہے جس کے نتیجے کے طور پر آپ اس کے بیانیے پہ پہنچے ہیں, اور پھر اس بیانیے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ سنا, اور اس میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے یا اپنے اندازے کے مطابق آپ یہ باتیں؟ نہیں سر, اندازے کی بات نہیں ہے. میں تو پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ ایک خواہش ہے, یہ آپ لوگ اندازہ اپنے مت لگایا کرو. کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں کی بیانیہ میں. جہاں تک منصوبے کا تعلق ہے, جو کل کی کارروائی کی گئی ہے پارٹیز کانفرنس میں وہاں پر موجود تھا, وہ ایک سوچی سمجھی جو نا ایک تحریک کے لیے تیاری ہے, اور اس میں جو کارروائی کی جانی ہے اپوزیشن کے 11 پارٹیوں نے مل کے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے. اس کا نتیجہ حکومت کے اوپر کیا نکلے گا یہ تمام حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بنیادی طور پر یہ تحریک یا اس کی تیاری, یہ جو منصوبہ بندی کی گئی ہے, اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی عوام مزید یہ مہنگائی, یہ بے روزگاری, یہ بے راہ روی, یہ تمام کے تمام مسائل جو ملک میں ہیں وہ اس حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, یہ حل نہیں کر سکیں گے. لہذا ہماری 11 پارٹیز کی جو اپوزیشن پارٹیز کی جم گھٹا تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے لیے ایک تاریخ چلانی چاہیے. اب اس تاریخ کے جواب میں حکومت کتنی مؤثر کارروائی کرتی ہے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, بوجھ کو کم کرنے کے لیے. جس طریقے سے میرا ایک بھائی پہلے بول رہا تھا کہ جی ان کے فلانا ساتھ نہیں ہے, فلانا ساتھ نہیں ہے, یہ تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ. یہ کہتے ہیں 4 آدمی باہر نہیں لا سکتے ہیں کرائے والے, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, آرام سے حکومت کریں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے پریس کانفرنس کرنے کی 1 دن کے وقفے کے ساتھ, کوئی ضرورت نہیں ہے بیانات لینے کی. اپنے آرام سے حکومت کرتے رہیں, لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. اچھا ہماری بات کوئی نہیں, یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, اپوزیشن کی طرف سے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جنرل صاحب. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل ہیں اور حل طلب مسائل ہیں, پھر ان کی بس کی بات نہیں ہے اس حکومت کو. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں جنرل صاحب, جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ تو حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے, لیکن ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب جو ہیں سینیٹر, وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس, وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ان کے اختیار ہے. نہیں, سوال تو خیر آپ کا استحقاق ہے, نہیں آپ کچھ آپ کا پوچھنا. استحقاق ہے. میں تو اپنی بات کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ مسائل کا ذکر کیا, تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کیا یہ سارے مسائل پچھلے 2 سال میں پیدا ہوئے, یا یہ مسائل جو ہیں یہ پچھلے کئی دہائیوں کی جو بیڈ گورننس, جو یہاں پر ایک لوٹ مار کا عمل جاری رہا, جو یہاں پر ایک اداروں کی زبوحالی ہوئی اور بالکل ایک شکست و ریخت کا ماحول تھا, اس کی پیداوار ہے. ہم تو 2 سال میں تو ملبہ صاف نہیں ہوتا,
ہم نے تو وہ ملبہ بھی صاف کیا، اکانومی کو اسٹیبلائز کیا، اس دوران وہ چیلنجز سے نپٹے کہ جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے آج کی تاریخ میں، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے. ڈر تو ہے ہی نہیں ہے نا. ڈر ہوتا تو ہم ان کو کہتے، ڈر ہوتا تو ہم ایک مفرور مجرم کو کہتے کہ جناب آئیں آپ تقریر کریں، جو مرضی کریں. ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا بولیں گے یہ اتنا ایکسپوز ہوں گے، ہمارا کام آسان ہوتا ہے. میں ایک بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کووڈ-19 یہ کرونا جنرل صاحب آپ کی اجازت سے ایک جملہ، صرف ایک جملہ. کووڈ-19 کا جو ایشو تھا، پوری دنیا کے جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. بڑی بڑی اکانومیز ہوئیں. اس سے اگر آپ پاکستان کی جس حالت سے ہم نے شروع کیا تھا اور جس حالت میں ہم اس دوران اس کو لے کر گئے، دنیا اس کی موترف ہے. دنیا کے عالمی ادارے جو ہیں وہ اس کے موترف ہیں کہ دونوں محاذ پر، اکنامک محاذ پر بھی اور یہ وبا کے محاذ پر بھی آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی. جلال صاحب آپ اس کا ضرور جواب دے دیجیے گا. میں جواب دے دوں گا، میں بہت مختصر جواب دے دوں گا. جی سر. سب سے پہلے تو میں جو آخر والی بات انہوں نے کووڈ-19 کی بات کی، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. کووڈ-19 کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اوپن پالیسی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی اب نارملٹی ایکٹیویٹیز میں لایا نہیں جائے گا. یہ سندھ گورنمنٹ کا کمال تھا جنہوں نے ریسٹرکشنز لگائے، جنہوں نے لاک ڈاؤن کی کارروائی کی، جنہوں نے کمپیل کر دیا باقی صوبوں کو کہ ان کو فالو کرتے ہوئے پنجاب نے اپنے مرکزی حکومت، اپنے چیئرمین صاحب کی، خان صاحب کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے بھی پارشل اپنا لاک ڈاؤن شروع کر دیا. KPK نے شروع کر دیا، بلوچستان نے شروع کر دیا، اور پھر بعد میں آرمی آئی، COAC تھا کیا وہ جو آرگنائزیشن تھی وہ آئی، اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی چیز انہوں نے درمیان سے نکال دی، کارروائی کی. اس کے باوجود بھی گورنمنٹ has done a good job, well done, no doubts about it. لیکن اگر یہ ان کو کوالیفائی کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ تمام کا تمام کریڈٹ وہ لینا چاہتے ہیں کہ کووڈ-19 کو انہوں نے کنٹرول کیا، لہذا مہنگائی کی کوئی پرواہ نہیں، بے روزگاری کوئی مسئلہ نہیں، ایجوکیشن کوئی مسئلہ نہیں، بے راہ روی کوئی مسئلہ نہیں، لوٹ مار کوئی مسئلہ نہیں، جس طریقے سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر حکومت یہ بھی پھر بھی اچھی بات ہے، پھر بھی اچھی بات ہے. سر یہ مسئلے ہیں، بے شمار مسئلہ، سر یہ مسئلے ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں اپنا نادیہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو مسائل آنے والے ہیں، جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ کی وجہ سے آنے والے ہیں، ان مسائل کو ٹیکل کر لینا ان کی بس کی بات نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو نو پرابلم، ویل ڈن، گڈ شو. ٹھیک ہے، یہ تو حکومتی معاملات ہیں، ان کے گورننس کے معاملات ہیں. سر ون لائنر آپ سے مجھے جواب چاہیے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا جھگڑا وزیر اعظم عمران خان سے نہیں ہے، میرا جھگڑا ان کے لانے والوں سے ہے. یہ سوال جب میں نے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب سے کیا، اور ان کا لانے والے تو عوام ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب عوام سے جھگڑ رہے، ان سے ناراض ہیں، ان سے اصل ان کی لڑائی ہے؟ نواز شریف صاحب کی وہ جو نظام تھا، جو الیکشن کا نظام تھا، جس کے نتیجے کے طور پر اس قسم کے لوگ آئے جو کہ نابالغوں کا گروپ، میں ان کو کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے، انہوں نے کہا یہ جو سسٹم ہے الیکشن کا، یہ اس الیکشن کے سسٹم کو الیکشن میں ٹرن کرنا چاہیے بجائے سلیکشن کے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کے خلاف لڑیں گے جس میں اس قسم کے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے. اچھا، وہ کسی ادارے کے ذکر نہیں کر رہے تھے وہ. میں اجازت ہے دو باتیں. ایک تو پھر کووڈ-19 پہ میں ٹچ کرنا چاہوں گا صرف کہ دنیا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستانی قیادت نے اس چھپے ہوئے ہنگر وائرس کو بھی دیکھا جو کووڈ-19 کے پیچھے چلا آ رہا تھا، اور دونوں ایشوز کو ایڈریس کیا. انپریسیڈنٹڈ کیش ریلیف پاکستان کی تاریخ میں ہوئی. لیبر طبقے کو، تنخواہ دار طبقے کو، کاروباری طبقے کو جس قسم کا ریلیف دیا گیا ان اکنامک صورتحال میں، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے دوسرا بڑا اچھا انہوں نے جو بھی جملہ کہا، میں اس کو ذرا تھوڑا بہتر کر کے کیا دیتا ہوں، تجربہ کار کا میں ورڈ یوز کر لیتا ہوں کہ یہ جو تجربہ کاروں کی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں
یہ سو کالڈ نا تجربہ کار جس کو حکومت کو کہہ رہے ہیں، اس کی صرف 2 سال کی پرفارمنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود اس بات کی شاہد ہے کہ کتنا فرق ہے ان میں. تجربہ کس بات کا؟ اچھا سر صرف ایک لائن. ایک سیکنڈ جنرل صاحب، یہاں پر جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اور یہ جو امپریشن تھا کہ جی اداروں کے خلاف بات کی ہے، تو وہ تو جنرل قادر بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سسٹم کے خلاف بات کی تھی. یہ جو الیکشن کمیشن کا سسٹم تھا، اس سے لڑائی ہے نواز شریف صاحب کی، حکومت سے نہیں ہے. امجد شعیب صاحب، یہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جتنی کھل کے باتیں کی ہیں، یہ بات کو شک و شبہ رہتا. قادر بھائی جیسے بات کریں، بیٹا بھائی ہے میرا، میرے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ ہے نا، اکٹھے ایک بچے میں ہم جنگ میں لڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے تعلق دوسرا ہے. میں اس کی بات کو چھپانا نہیں چاہتا، لیکن ان کی تقریر سے میرا خیال کہ پاکستان میں کسی کو شک رہ گیا. یہ وہ انہوں نے منہ سے کہا جو وہ 2 دہائیوں سے کر رہے. انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جب انہوں نے ریاست پاکستان اس معزز ادارے کے خلاف سازش نہیں کی. ہوگا مشکل، یہ تمہاری ایک پرسنل رائے یا میری بھی رائے یہی ہے کہ ادھر ہوتے ہیں دکھ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، وہ بات سے اٹھ جاتے ہیں. یہاں وہ اپنا سفر دے کے پھر رہے ہیں اور پوری قوم کو اس کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ اپنے وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے یہاں پہ کراچی کی گلیاں تک صاف کرنے سے گریز نہیں کیا، آپ ان کو صبح شام بے توقیر کرتے ہیں. کون سا کام ہے جو اس فوج نے نہیں کر کے دیا؟ کورونا لے لیں، آپ ٹڈی دل کا مقابلہ لے لیں، کوئی کام پکڑ لیں. مجھے کوئی شخص بتا دے کہ دنیا میں کوئی اور ایک فوج ہے جس نے اتنا کچھ کیا ہو اپنے ملک کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدقسمتی سے اتنے ناشکری ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی ادارے اور ملک کے مفاد کو یہ داؤ پہ لگاتے ہیں. یہ اس قدر خود غرض ہیں. یہ وہ چیز ہے جو تکلیف دے. اچھا قادر بلوچ صاحب، ایک چیز اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی نشاندہی کی کہ جو اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ جو کہا گیا، وہ کس ادارے کو کہا گیا؟ کس نے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے؟ نادیہ مجھ سے سوال کیا؟ جی سر. کیا ذرا جو دورہ لیں میں ساری نادیہ دورہ لیں سوال. میں یہ کہہ رہی ہوں سر کہ یہاں پر کل کی اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے جب بات کی، انہوں نے ایک ہوتا تھا اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ، انہوں نے کہا اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. کس کو مخاطب کر رہے تھے؟ کس کی طرف اشارہ تھا؟ الیکشن کمیشن؟ لیکن جی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میاں صاحب ہی اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں صحیح طور پر. بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی انفارچونیٹلی ڈیفینیشن پہ ہم کسی صورت میں نہیں پہنچ سکے ہیں. کچھ لوگ تو زیادہ تر آج کل فوج کا نام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ دی ہے. ڈکشنری میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی، سینئر بیوروکریٹس کی، ریٹائرڈ ڈپلومیٹس کی، ایمبیسڈرز وغیرہ، اور ملک کے ٹاپ کے میڈیا سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، ٹاپ کے وکیل ہوتے ہیں، فوج کے ریٹائرڈ جرنیل ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ جو نا دے آر دا ونز ہو آر اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہی پالیسی دیتے ہیں، وہی گائیڈ کرتے ہیں گورنمنٹس کو. اور کئی جگہ اس رول کی اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ تقریباً ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میاں صاحب نے کس کو ایکچولی ٹارگٹ کیا وہ بہتر جواب خود دے سکتے. یہ میاں صاحب خود جواب دیں گے. یہ اس کا جواب قادر بلوچ صاحب کے پاس نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ پوچھ لیں کہ اس بیانیے کو کتنے لوگ اون کرتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر، انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب. اچھا ایک بات میں کرنا چاہوں گا. اس کا جواب میں دے دوں آپ کو؟ جی جی دے دیجیے سر. اس کا جواب دے دوں جی؟ جی جی بالکل دیں گے، بالکل دیں. جی اس کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام اون کرتے ہیں. یہ آپ کو وقت بتا دے گا کہ میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں. فی الحال تو آپ ماشاءاللہ اچھے بنگلوں میں اور یہاں پر اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے، بالکل سب ٹھیک ہے، لیکن وقت بتا دے گا آپ کو. اور ایک چھوٹا سا دو انہوں نے ٹریلر چلائے تھے، آپ نے دیکھ لیے تھے. جب مریم نکلی تھی وہاں پر جانے کے لیے لاہور سے سرگودا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. جب مریم نکلی تھی عدالت میں جانے کے لیے نیب میں، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، کیا آپ کو کارروائی کرنی پڑی وغیرہ وغیرہ. میں اب اس کا تو جواب یہ جب نکلیں گے لوگ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیانیے کی سپورٹ میں کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں. اور یہ ہم بڑے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کیونکہ عدالت اب میں بات کر لیتا ہوں نا. یہ اور یہ ہم یہ جو فرما رہے ہیں نا، یہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
یہ ہم بڑے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. مریم صاحب جب نیب پر گئی, نیب کے دفتر میں گئی, اور جس طرح نیب کے دفتر پر حملہ کیا گیا, اسی طرح جیسے کچھ عرصہ پہلے عدالتوں پر حملہ کیا گیا تھا, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ باہر آئیں گے, جب یہ مشترکہ جلسے جلوس کریں گے, جب یہ لانگ مارچ کریں گے, تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ان کے بیانیے کے ساتھ ہیں. ہم تو اس دن کے انتظار میں ہیں, اور ہم کہتے ہیں جلسے جلوس ان کا حق ہے, بالکل فری ہینڈ ہے, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آئیں اور اپنا زور بازو آزمائیں. ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ہم نے اس ملک کے ساتھ جن لوگوں نے جو سلوک کیا, ان کو بغیر کسی پریشر میں آئے, بغیر کسی قسم کی بلیک میلنگ میں آئے, ان کو ان کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں سائیکل چور کے لیے قانون کوئی اور ہو, اور اربوں اور کھربوں اس ملک کے عوام کا لے جا کر باہر ڈمپ کرنے والوں کے لیے قانون کچھ اور ہو, اور ان میں پھر یہ بھی ہو کہ وہ انہی عمارتوں میں بیٹھ کر, انہی فلیٹوں میں بیٹھ کر پھر اس پاکستانی قوم کو جمہوریت کا درس دیں. تو اور یہ ہمیں وقت, جہاں تک وقت کی بات ہے نا, تو میں جنرل صاحب سے یہ کہوں گا کہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے قائدین گھڑیوں کے بڑے شوقین ہیں, گھڑی جتنی مرضی مہنگی لے لیں, برا وقت اس میں بھی نظر آ جاتا ہے, اور اس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. اچھا جنرل امجد شعیب صاحب, دو تین چیزیں. ایک تو ہم وہ بیانیے کی بات کر رہے ہیں کہ اس بیانیے کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا, یہ ایک علیحدہ یقیناً بحث ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن ایشوز کی نشاندہی آل پارٹیز کانفرنس میں بھی کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جنرل قادر بلوچ صاحب کر رہے تھے, گورننس کے جو معاملات ہیں, اکانومی کے جو معاملات ہیں, مہنگائی کا جو ایشو ہے, وہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ان پہ فوری طور پہ قابو پانا ہوگا اگر عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے, تو گورننس بہتر کرنی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ چیلنج آ کے وہ ٹھیک کر دے گا, تو اس کا جائز طریقہ تو وہ نہیں ہے کسی کے پاس. سخت طریقہ تو موجود ہے, ٹف, جو کہ آپ ڈائریکٹ کریں. جب آپ نے $95 بلین کا قرضہ چھوڑا, اور اس ملک کے پاس اتنا پیسہ آمدن نہیں ہے کہ وہ قرضہ اتارے, اور قرض اتارنے کے لیے پھر آپ نے مزید قرضہ لینا ہے, اور قرض بڑھتا جا رہا ہے. اور یہی وہ پارلیمنٹ ہے جس میں یہ مولانا حضرات بیٹھے, انہوں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ قرضہ لیتے جا رہے ہیں تو اتاریں گے کیسے. یہ پلان آج دن تک کسی کے پاس نہیں ہے, تو ٹھیک کیسے آپ کریں گے بھائی. یہ تو آپ کی جتنی آمدن ہے جی ڈی پی کا, یہ آپ آج تقریباً 90% کے قریب آپ کے اوپر قرضہ ہے. تو مہنگائی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا یہاں پہ. اگر کسی کے پاس کوئی الادین کا چراغا وہ کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, تو ہمیں بتائے, ہماری شاید سمجھ اتنی نہ ہو. لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے قرضے لیتے گئے, 95 بلین قرضہ چھوڑ کے گئی تھی پچھلی حکومت, اور ان کے پاس آگے کرائسس آتی گئی, یہ قرضہ لے لے کے قرضہ اتارتے گئے. آج 100 بلین سے زیادہ, 110-12 بلین کے قریب آپ کا قرضہ ہے, اور آپ تقریباً 92% اپنی جی ڈی پی کا قرض مقروض ہو چکے ہوئے ہیں. تو آپ اکانومی کا کریں گے کیا جب تک آپ کی آمدن نہ بڑھے. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی اس پہ بہت سارا کچھ کرنے کو کہا تھا, نہیں کیا. ابھی آپ ان کا سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں, بڑھتا جا رہا ہے. جو ہماری سرکاری اینٹیٹیز تھیں, پی آئی اے, یہ وہ ساری گھاٹے میں ہیں. اسی طرح ان کا وہ بڑھتا جا رہا ہے, ان کا بھی وہ گھاٹا. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے, لیکن آپ کی ایکسپورٹ اس طرح نہیں بڑھی. آج آپ کو کچھ ریمیٹنسز آ رہی ہیں, وہ پتہ نہیں لوگوں کی شاید باہر فائنل سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کرونا کی وجہ سے, اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی ریمیٹنسز اتنی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ اکانومی کے ایشو ہے بہت بڑے. میری تو ویسے پی ٹی آئی سے بھی گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ آل پارٹیز اگر کرنا ہے کوئی کانفرنس, تو اس پہ بیٹھ کے کریں, کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا حل نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کے پاس حل نہیں ہے اس کا. یہ ایک قومی مسئلہ ہے, اور بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ساری پارٹیز کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا. کل کو انہوں نے حکومت چلانی ہے, ان کے لیے بھی یہ پرابلم آئے گی اگر یہ اپوزیشن حکومت میں آتی ہے. بالکل شروع میں آپ کو مذاق معیشت آفر بھی کی گئی تھی. یہ بالکل جنرل صاحب نے ٹھیک چیزوں کی طرف نشاندہی کی, مگر میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اکانومی کا جو بیڑا غرق ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے, ٹائم آپ کے پاس کم ہے. وہ جو لوٹ پلنڈر ہوا وہ ایک طرف تھا, مگر دوسری طرف جس طرح اکانومی کو چلایا گیا وہ بھی ایک حقیقت ہے. امپورٹس کا یہ حال تھا یہاں پر ان کے, کیونکہ یہ تو افورڈ کر سکتے تھے, ان کے گھر تو پانی بھی فرانس کا آتا تھا, ان کے اندر بٹر بھی ڈینش آئے گا, اور ہر چیز جو ہے امپورٹڈ ہوگی. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اشیاء تعیش کی امپورٹس کی بھرمار تھی.
दूसरी तरफ ये है कि एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर, सिफर, ना कोई इंसेंटिव बिजनेसमैनों के लिए, इसलिए कि इनके तो कारोबार चल रहे थे, इनके कारोबार तो किक बैक्स के ऊपर चल रहे थे, तो इसलिए जनवन बिजनेसमैन जो है वो तबाह हुआ। हमने इकॉनमी की डायरेक्शन को सेट किया। क्या किया, मैं जल्दी लंबा सब्जेक्ट है। देखें, बजाय टैक्सीज की भरमार करने के टैक्सीज को कम किया गया, नंबर 1, और इंसेंटिव्स दिए गए ताकि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैदा हो और ग्रोथ ओरिएंटेड जो है वो काम हो, बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए। यही वजह है कि आपकी इतने बुरे हालात में भी आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं। ये कोविड चल रहा है, दुनिया की इकॉनमी जो है वो सुकड़ रही है, उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स ने पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। उसके बाद एफडीआई आपकी बड़ी है, उसके बाद आप अच्छा, तीसरी चीज़ होती है इकॉनमी के ऊपर कॉन्फिडेंस। उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तानियों की, वो खुद इस बात का सबूत है कि वो उनका कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत के दौरान। जहाँ कॉन्फिडेंस होता है वहीं आप पैसे भेजते हैं ना। स्टॉक एक्सचेंज, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मतलब है कि सरमायादार का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके बाद फिर आप देखें बैंकिंग सेक्टर क्या था। इन्होंने तो बैंकों को किस काम के लिए रखा हुआ था? फलूदे वाले के अकाउंट के लिए, पापड़ वाले के अकाउंट के लिए, फेक अकाउंट के लिए। मगर बैंकिंग सेक्टर्स को घेर किया जा रहा है कि वो लोगों की खिदमत कर सके। फॉर एग्जाम्पल जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, आप देखें फाइनेंसिंग का, आखिरी लाइन, फाइनेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर आप बैंकों को उस लाइन में ले जा रहे हैं ताकि एक आम आदमी प्रोग्राम रखूंगी और उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मजीद इस पे ब्रीफ कर दें। मुख्तसरन ये कि कल से अब तक वो एपीसी जिसका बहुत महीनों से शोर था, बहरहाल वो हो गई। लोगों ने कहा कि इसमें अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, मौलाना साहब ने हर चीज़ तहरीरी गारंटी भी मांगी, लेकिन उसके बाद से सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई। जब आज मुलाकातों की वो खबरें आ गई कि 4 दिन 6 दिन पहले मुलाकातें करके दोबारा से एक दूसरे के साथ बैठ गए, तो अपने आप क्या एक दूसरे के साथ नजरें कैसे मिलाएंगे, अवाम के पास तो बाद में जाएंगे। नादिर मिर्जा का प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।